اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کہو، مت تم سب کہو، لمن، ان کو جو یقتلو، قتل کیے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، مردہ، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہیں، ولیکن، اور لیکن، لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو. وہ شخص جو میدان جنگ میں کسی تیز دار آلے سے قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، اور وہ اپنی جان کو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے دین کی سربلندی کے لیے قربان کرے، اس کا اور کوئی مقصد نہ ہو. اور یاد رکھیے کہ اگر ایک شخص میدان جنگ میں جا کر بھی لڑ رہا ہے اور مقصد اس کا یہ ہے کہ لوگ واہ واہ کریں، اور وہ شہید ہو جاتا ہے، تو اس کو وہ مقام و مرتبہ نہیں ملے گا، کیونکہ نیت میں کھوٹ تھا. اور احادیث اور روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے بندے کو دوزخ میں ڈال دے گا کہ تم نے تو لوگوں کے لیے کیا تھا، میرے لیے تو نہیں کیا. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں جو خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالی اس کے دین کی سربلندی کے لیے میدان جنگ میں جاتے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اپنی جان جو بہت قیمتی ہوتی ہے، جس کی حفاظت فرض ہے، جب وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس کو قربان کر دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ایسوں کو تم مردہ بھی مت کہو، بلکہ وہ ایسی زندگی میں ہے جسے تم سمجھ ہی نہیں سکتے. انہیں حیات برزخی حاصل ہے اور وہاں پر وہ روزیاں پا رہے ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں. کیسی زندگی ہے؟ حیات برزخی ہے، تمہیں تو اندازہ ہی نہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس بات کا شعور نہیں. مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کی قالب میں ہیں، جنت میں جس جگہ چاہیں چرتی چگتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں. ان کے رب نے ایک مرتبہ انہیں دیکھا اور ان سے دریافت کیا اب تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا خدایا ہمیں تو نے وہ دے رکھا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ ان سے پھر یہی سوال ہوا. جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمیں نہیں چھوڑا جاتا، جواب دینا پڑے گا، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم چاہتے ہیں تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، ہم تیری راہ میں پھر جنگ کریں، پھر شہید ہو کر تیرے پاس آئیں اور شہادت کا دگنا درجہ پائیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ یعنی یہ تو میں لکھ چکا ہوں کہ کوئی بھی مرنے کے بعد دنیا کی طرف پلٹ کر نہیں جائے گا. شہید کو شہید ہوتے وقت وہ لذت محسوس ہوتی ہے جو کسی اور کو محسوس نہیں ہوتی. کوئی بھی شخص جو اس دنیا سے فوت ہوا ہو، وہ دوبارہ زندہ ہونے کی آرزو کیوں نہیں کرتا کہ اس سے پھر مرنا پڑے گا، اور مرنے کا جو درد اور تکلیف اس نے سہی ہے وہ دوبارہ سہنے کی طاقت نہیں رکھتا، سوائے شہداء کے، کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ زندگی دے، ایک نہیں 100 زندگیاں دے، پھر بار بار شہید ہو. بار بار وہ لذت ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس کا اندازہ ہی نہیں. اور صحیح احادیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں، ان کے لیے عرش کے ساتھ کچھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں.
یہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی پھرتی ہیں اور پھر ان قندیلوں میں آ کر واپس بیٹھ جاتی ہیں. اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ اپنے جسم کی طرف لوٹ آئیں گی. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہر مومن کی روح وہاں زندہ ہے، لیکن جو شہداء ہیں نا، ان کی روحوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرافت، کرامت، عزت اور عظمت عطا فرمائی، اس لیے کہ انہوں نے رب کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، پیش کر دیا. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ، ساتھ کچھ، من الخوفی، خوف سے، والجوع، اور بھوک سے، ونقسم من الاموال، ونقسم، اور کمی کر کے، من الاموال، مالوں میں سے، والانفس، اور جانوں میں، والثمرات، اور پھلوں میں، وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. کیسے صبر کرنے والے؟ کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، الذین، وہ جو، اذا، جب، اصابتهم، پہنچتی ہے انہیں، مصیبت، کوئی مصیبت، قالوا، سب کہتے ہیں، انا، بے شک ہم، للہ، اللہ کے لیے ہیں، وانا، اور بے شک ہم، الیہ راجعون، اسی کی طرف سب لوٹنے والے ہیں. ہم صبر کا ذکر پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد فرما رہے ہیں، مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا، خوف سے، بھوک سے، مالوں میں، جانوں میں، پھلوں میں، نقصانات سے. یہ تمہاری آزمائش ہوگی، لیکن خوشخبری کن کے لیے ہے؟ جو صبر کریں گے. نقصان جو اللہ تعالیٰ نے نفع نقصان لکھ رکھا ہے وہ تو آنا ہی آنا ہے. خوف سے کیا مراد ہے؟ اب اللہ تعالیٰ جب بندوں کی آزمائش کر لیتا ہے، اور آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ کبھی ترقی سے ہوتی ہے، بھلائی سے ہوتی ہے، کبھی تنزلی اور برائی سے ہوتی ہے. قرآن کریم میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، ہم تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ مجاہدوں اور صبر کرنے والوں کو معلوم کر لیں. امتحان ہوگا، پتہ چلے کون ہے مجاہدین، کون ہے صبر کرنے والے. اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں کن کن چیزوں سے آزمانا ہے؟ تھوڑا سا خوف، کچھ بھوک، کچھ مال کی کمی، کچھ جانوں کی کمی، یعنی کبھی اپنوں اور اپنے پیاروں کی موت، غیروں کی موت ہوگی، کبھی پھلوں میں، پیداوار میں نقصان اٹھانا پڑے گا. اور انہی چیزوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. اور فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو نیک اجر اور بہترین بدلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عنایت فرماتا ہے. اور بے صبری کرنے والے، جلد بازی کرنے والے، نا امیدی کرنے والوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عذاب اترتے ہیں اگر وہ صبر نہیں کرتے. اب یہاں خوف سے مراد اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. بھوک سے مراد کیا ہے؟ بھوک سے مراد روزوں کی بھوک ہے. مالوں کی کمی سے مراد زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. دیکھیں نا، زکوٰۃ دیتے وقت مال کم ہو جائے گا، آزمائش ہو رہی ہے. آپ کو جب اللہ نے دیا ہے سب کچھ تو اللہ ہی کا ہے، اب پرکھ رہا ہے، چیک کر رہا ہے، میں نے دیا ہے، اب اس میں سے ایک سلیکٹو اماؤنٹ نکالنی ہے، لازمی نکالنی ہے. تو کیا کرتا ہے میرا بندہ؟ وہاں پر بھی بہت سو کو ہر وہ ہیلا بہانہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے موقع مل جائے، ہمیں دینا نہ پڑے. جان کی کمی سے مراد بیماریاں ہیں، اور پھلوں کے نقصانات، پھلوں کی کمی سے مراد اولاد ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جب ہم ایسی آزمائش کریں گے تو جو صابرین ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوشخبری سنا دیجیے. اب یہ تو ایک پہلو میں نے بتایا. خوف سے مراد جب ہم ان آیات کو اس سے اوپر والی آیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، زمانہ نبوی میں جب ہم ان آیات کو نازل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ ہنگامی صورتحال ہے جو جنگ احزاب سے پہلے ہر وقت مدینہ کی چھوٹی سی ریاست میں یعنی ایک خوف وہاں منڈلاتا رہتا تھا، ہر وقت خوف ہوتا تھا. ایون ایک روایت میں تو ایسے آتا ہے کہ ایک مرتبہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ کاش آج رات کوئی میرا پہرا دے تاکہ میں سو سکوں. سو بھی نہیں سکا کرتے تھے خوف کے مارے. یہ سن کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مسلح ہو کر آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہرا دیتا ہوں، آپ سو جائیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح آرام فرمایا. بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے. اسی طرح ایک رات اہل مدینہ ایک خوفناک آواز سن کر گھبرا گئے، تو آواز سن کے سب نکلے. آواز کی طرف روانہ ہوئے تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ادھر سے واپس آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے ہی اس آواز کی جانب روانہ ہو گئے تھے اور خبر معلوم کر کے آ رہے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا ڈرو نہیں ڈرو نہیں، انہیں واپس لے گئے. یعنی اس دور میں اللہ فرماتے میں آزماؤں گا نا خوف سے. اب خوف سمجھ آ گیا کس طرح کا ہر وقت جنگ کا خوف رہتا تھا. اور آج اگر ہم نظر ڈالیں فلسطین پر، غزہ کے مسلمانوں پر، جب ہر جگہ پر بمباری ہو رہی ہے، ہر جگہ پر قیامت کا عالم ہے، وہ سوتے بھی ہوں گے تو خوف کے ساتھ کہ ابھی بتانے کیا ہو جائے گا. ابھی ہمارے پیارے کتنے ان کی آنکھوں کے سامنے چلے گئے. تو اللہ آزما رہا ہے. اور زمانہ نبوی کی میں نے آپ کے سامنے مثالیں پیش کی کہ وہاں پر بھی یہ عالم ہوتا تھا. اللہ نے خوف سے بھی آزمایا، والجوع اور بھوک سے. یعنی معاشی تنگدستی کی اگر بات کریں تو زمانہ نبوی میں روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صفہ والوں میں، صفہ ایک خاص چبوترا تھا مسجد نبوی میں جہاں پر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، سیکھا کرتے تھے. اب اصحاب صفہ کو کیا دیکھا کہ صفہ والوں میں 70 آدمی ایسے دیکھے کہ جن کے پاس چادر تک نہ تھی، اگر تھی تو فقط تہبند تھا یا فقط کمبل جسے انہوں نے گردن سے باندھ رکھا تھا، جو کسی کی آدھی پنڈلیوں تک پہنچتا، کسی کے ٹخنوں تک، جسے وہ اپنے ہاتھ سے سمیٹتے رہتے تھے، اور وہ اس ڈر سے کہ کہیں ان کا سطر نہ کھل جائے. کیا آج بھوک کا یہ عالم ہے؟ ہماری وارڈروب بھری پڑی ہوئی ہیں، پھر بھی الحمدللہ نہیں کہتے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ نے اتنا دیا ہے. وہ بھی صابرین دیکھیں نا، جنہیں حضور نے جنت کی خوشخبری بھی سنائی، جن کے بارے میں قرآن کریم میں آیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا. اور یہ وہ اصحاب ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی کے پیچھے بھی چلو گے تو ہدایت پاؤ گے. یہ وہ ستارے ہیں کہ مفلسی محتاجی کا یہ عالم ہے کہ پہننے کے لیے لباس نہیں ہوتا تھا. اور آج ہم دیکھیں ہمارا کیا حال ہے. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے، ہم حضور کے خاندان کو دیکھ لیتے ہیں، حضور کے گھر کو دیکھ لیتے ہیں. حضور کے گھر کا کیا عالم تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میرے بھانجے، ہم پر ایسا وقت گزر چکا ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند دیکھتے، پھر تیسرا چاند دیکھتے. یعنی 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی. عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خالہ، پھر تمہارا گزر کس چیز پر ہوتا تھا، گزارا کیسے ہوتا تھا آپ کا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا انہی 2 کالی چیزوں یعنی کھجور اور پانی پر. یعنی اتنا ضرور تھا کہ چند انصاری لوگ آپ کے ہمسائے تھے جن کے پاس بکریاں تھیں، وہ آپ کے لیے بکریوں کا دودھ تحفے کے طور پر بھیجا کرتے، جس سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پلاتے. بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر آپ کی وفات تک ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ انہوں نے مسلسل 3 دن پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو. یہ حضور کی آل کی بات ہو رہی ہے، حضور کے گھر کی بات ہو رہی ہے. اب اللہ نے انہیں آزمایا، 3 مہینے تک کھانے کو گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پی کر گزارا کیا کرتے تھے. 3 دن مسلسل پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تھے، ہوتا ہی نہیں تھا کچھ.
ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے فریج بھرے پڑے ہوتے ہیں، طرح طرح کی ورائٹیز موجود ہوتی ہیں، پھر بھی ہمارا پیٹ نہیں بھر رہا، ہمیں پسند نہیں آ رہا. تو اللہ فرماتا ہے میں آزماؤں گا. میں نے آزمایا، اللہ نے آزمایا بھی، اور اللہ فرما رہے خبر دے رہے میں آزماؤں گا. خوف سے بھی آزماؤں گا، بھوک سے بھی آزماؤں گا، کمی ہوگی تمہیں مالوں میں، جانوں میں، ثمرات میں، لیکن خوشخبری صرف ان کے لیے ہے جو صابرین ہوں گے، صبر کرنے والے ہوں گے. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا، اور میں نے اپنے آپ کو اس وقت جہاد کرتے ہوئے پایا جب ہم کو ہبلا اور سمر یعنی کانٹے دار درخت کے پتوں کے سوا اور کوئی خوراک نہیں ملتی تھی. یعنی اس وقت اللہ کی بارگاہ میں لڑے ہیں، کھانے کو کانٹے ملتے تھے، پتوں یعنی یہ کانٹے دار درخت ہے سمر، اس کے علاوہ خوراک ہی نہیں ہوتی تھی. اور ہم لوگوں کو اس وقت بکری کی طرح سوکھی مینگنیاں آیا کرتی تھی جن میں تری نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. یعنی اس قدر خشک ہو گیا تھا سب کچھ. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک لڑائی میں نکلے. سواری کے لیے ہم سب کے پاس ایک ہی اونٹ تھا، باری باری اس پر سوار ہوتے، اور چلتے چلتے ہمارے پاؤں پھٹ گئے، اور وہ کہنے لگے میرے تو پاؤں پھٹ کر ناخن بھی گر گئے. اس حال میں ہمارے پاؤں پر چھیترے لپٹ ہم لوگوں نے جو ہے چھیترے وہ لپیٹ لیتے تھے، یعنی اتنا برا حال ہو گیا تھا. اور اسی لیے اس غزوے کا نام ذات الرقاع ہے، یعنی چھیتروں والی لڑائی. چل رہے ہیں، اللہ کے لیے جا رہے ہیں، پاؤں سوج کر درد سے پھٹ گئے ہیں، ناخن درد سے گر گئے ہیں، خون بہہ رہا ہے، برا حال ہے. یہ ہیں وہ صابرین کہ جنہوں نے اللہ کے لیے جب صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی بشارت سنائی. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک لشکر سمندر کے کنارے بھیجا جس میں 300 آدمی تھے، اور ان کے سردار ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کہتے ہیں ہمارا راشن ختم ہو گیا، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ سب لوگ اپنا بچا ہوا راشن ایک جگہ جمع کریں. سارا راشن کتنا تھا؟ کھجور کے 2 تھیلے. پھر ابو عبیدہ کیونکہ سپہ سالار تھے، سردار تھے، لہٰذا وہ تھوڑا تھوڑا کھانے کو پھر دیتے تھے. جب وہ بھی ختم ہو گیا تو جابر بن عبداللہ کہتے کہ ہمیں ہر روز صرف ایک کھجور کھانے کو ملا کرتی تھی. تو حضرت وہاب بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھلا ایک کھجور سے کیا بنتا ہے؟ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ وہ ایک کھجور بھی غنیمت تھی، اور جب وہ نہ رہی تب ہمیں اس کی قدر معلوم ہوئی. پھر ہم سمندر پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑی مچھلی ٹیلے کی طرح پڑی ہے. سارا لشکر 18 دن وہاں رہا اور اس کا گوشت کھاتا رہا. اور جب ہم چلنے لگے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس کی 2 بستیاں کھڑی کی جائیں. یعنی اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اونٹ پر جاوا کسا گیا تو وہ بھی اس کے نیچے سے نکل گیا. وبشر الصابرین. ایک کھجور کھائی، پھر کھانے کو کچھ نہ ملا، پھر آگے کی تو اللہ نے اس کا پھر رزلٹ دیا، ثمر دیا. اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے. اب خوف کے علاوہ فاقہ، جان و مال، پھلوں میں خسارہ، یہ سب ایسی صورتیں ہیں جو اسلام کی راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آتی رہی، آپ کے اصحاب کو پیش آتی رہی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر کرنے کو کہا اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرنے کو کہا. دیکھیں جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں، غزوہ بدر ہو گیا، غزوہ احد ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی پریشانی ہوتی تھی نماز ادا کیا کرتے تھے. اور بالخصوص غزوات میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور اللہ سے رو رو کے معافی مانگا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ کامیابی دے. اب انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو جب ان لوگوں کو تنگی ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، تو اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. اس بات سے اپنے دل کو تسلی دے لیا کرتے ہیں کہ وہ خدا کی ملکیت میں ہیں
جو انہیں پہنچا ہے وہ بھی خدا کی طرف سے ہے، وہ ان میں جس طرح چاہے تصرف کرتا ہے، اور پھر خدا کے ہاں کیا ہے؟ ان کے لیے بدلہ ہے جہاں ان سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو ان کا انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں علیہم ان پر صلوات عنایات ہیں من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت، واولئک هم المہتدون اور یہی سب ہدایت یافتہ ہیں۔ پہلے تو مصیبت ہوتی ہے تو فوراً کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، تو جب وہ یہ دعا کہتے ہیں، یہ دعا پڑھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عنایات، نوازشات کی بارش ہوتی ہے، عذاب سے انہیں نجات ملتی ہے، ہدایت بھی انہیں عطا ہوتی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرماتے ہیں کہ دو برابر کی چیزیں صلوات اور رحمت، اور ایک درمیان کی چیز ہے یعنی ہدایت، یہ کن کو ملتی ہیں؟ صبر کرنے والوں کو ملتی ہیں۔ اور انا للہ و انا الیہ راجعون، جب بھی کوئی نقصان ہو تو چیخنے چلانے کے بجائے ہماری زبان پر یہ بات ہونی چاہیے کہ ہر چیز اللہ ہی کی عطا کرتا ہے، ہم بھی اللہ ہی کے ہیں، ہم امانتیں ہیں، ہمیں جو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، ہماری آل ہے، اولاد ہے، جو بھی چیزیں ہیں، سب کچھ۔ تو پہلا جو لفظ زبان سے نکلنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب کوئی انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو ایک دعا بھی بتاؤں گی کہ اس کے ثمرات کیا ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ازواج مطہرات میں شامل ہیں، جب ان کی حضور سے شادی نہیں ہوئی تھی، ان سے مروی روایت ہے مسند احمد میں کہ میرے خامد حضرت ابو سلمہ ایک روز میرے پاس حضور کے پاس سے واپس آئے، بڑے خوش ہو کے فرمانے لگے کہ آج تو میں نے ایک حدیث سنی ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ یہ کہے، کیا کہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ خدایا مجھے اس مصیبت میں اجر دے، مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر اور بدلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ دعا یاد کر لی، اور اللہ کی طرف سے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ کہتی میں نے اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر یہ دعا پڑھی کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور پھر دعا پڑھ کے میرے ذہن میں خیال آیا کہ بھلا ابو سلمہ سے بہتر شخص مجھے کون مل سکتا ہے۔ کہتی ہیں جب میری عدت گزر چکی، میں ایک روز ایک کھال کو دباغت دے رہی تھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے اپنے ہاتھ دھو ڈالے، کھال رکھ دی اور حضور سے اندر تشریف لانے کی درخواست کی۔ آپ علیہ السلام کو ایک گدی پہ بٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنی نکاح کرنے کی خواہش ظاہر فرمائی۔ کہتے میں نے کہا حضور یہ تو میری خوش قسمتی ہے، لیکن 203 ریزنز ہیں۔ اول میں تو ایک تو یہ کہ میں بہت باغیرت عورت ہوں، کہیں ایسا نہ ہو حضور آپ کی طبیعت کے خلاف کوئی غلطی، کوئی بات مجھ سے سرزد ہو جائے اور اللہ کے ہاں مجھے عذاب ہو۔ دوسرا یہ کہ میں تو عمر رسیدہ ہوں۔ تیسرا یہ کہ میرے بچے ہیں، میں بال بچوں والے ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ایسی بیجا غیرت اللہ تعالیٰ تمہاری دور کرے گا، اور عمر میں بھی کچھ چھوٹا نہیں ہوں، چھوٹی عمر کا نہیں ہوں، اور تمہارے بال بچے میرے ہی بچے ہیں۔ کہتے میں نے یہ سن کر کہا حضور پھر مجھے کوئی عذر نہیں۔ چنانچہ میرا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے میاں سے بہت ہی بہتر اپنا رسول عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان کو کوئی رنج و مصیبت پہنچے اور گو کہ اس پر زیادہ وقت گزر جائے، پھر اسے یاد آئے اور وہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون،
اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرم منہا. تو جو مصیبت کے صبر کے وقت اجر ملا تھا وہی اب بھی اس کو ملے گا. ابن ماجہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک بچے کو دفن کیا، ابھی میں اس کی قبر میں تھا، قبر میں سے نکلا ہی تھا کہ ابو طلحہ خولانی نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے باہر نکالا اور کہا سنو میں تمہیں خوشخبری سناؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے پوچھتا ہے کہ تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا. اولاد بہت پیاری ہوتی ہے، تو نے اس سے چھین دیا. بتلا تو صحیح کہ اس نے کیا کہا. کیا اللہ کو نہیں معلوم؟ اللہ کو معلوم ہے، پھر بھی اللہ پوچھتا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں خدایا اس نے تیری تعریف کی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. تو یہ آیات ہمیں سکھا رہی ہیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی، خوف کی صورت میں، بھوک کی صورت میں، مختلف کمیوں کی صورت میں، وہ تو ہوگی، لیکن خوشخبری ہے صابرین کے لیے کہ جو صبر کرتے ہیں، جو اس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام لیتے ہیں اور ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں. اور جب کسی کا پیارا اس سے چھن جائے، ایون حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کا بیٹا جب فوت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ جو اس نے لے لیا وہ اللہ ہی کا تھا اور جو دے رکھا ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے. اس کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم صبر کرو اور اس سے ثواب کی امید رکھو. یہ ایک نانا اپنے نواسے کے فوت ہونے پر اپنی بیٹی کو سمجھا رہا ہے، درس دے رہا ہے. یہ نہیں سکھایا کہ چیخو چلاؤ، خود بھی ایسے کام نہیں کیے. آنسوں کے اختیار میں نہیں ہوتے، وہ تو ضرور بہتے ہیں، لیکن زبان سے اللہ کو ناراض کرنے والی بات نہیں کی. اللہ تعالی ہمیں صابرین میں شامل فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.